بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك هونا ما. محترم بزرگ و عزیز اور بھائیو، آج نماز جمعہ کے لیے آتے ہوئے راستے میں سوچ رہا تھا کہ جمعہ سے پہلے کیا بیان کیا جائے، کیونکہ لمبا وقفہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ذہن میں نہیں رہتی. تو ایک قول ذہن میں آیا جو حدیث کے نام سے مشہور ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، اور بہت حکیمانہ قول ہے، تجربات پہ مبنی ہے، اور حقیقت میں وہ اسلامی تعلیمات ہی کا ایک پرتو ہے. ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوران درس اس قول کو نقل کیا کرتے تھے. الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں. فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبيبك هونا ما. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے دوست سے دوستی ہلکی کرو، سنبھل کر کرو، احتیاط کے ساتھ کرو. ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا مخالف ہو جائے، اور اپنے مخالف کے ساتھ بلکہ اپنے جس سے تمہیں بغض ہے، ناراضگی ہے، تمہارا مخالف ہے، اس کے ساتھ مخالفت بھی سنبھل کر کرو، ہلکی کرو. ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دوست ہو جائے. پھر سے سنیے، فرماتے ہیں کہ اپنے دوست کے ساتھ دوستی سنبھل کر کرو، احتیاط کے ساتھ کرو. ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا مخالف ہو جائے، دشمن ہو جائے، اور جس سے مخالفت ہے اس کے ساتھ مخالفت بھی ایک حد تک کرو. ہو سکتا ہے کل کو تمہارا وہ دوست ہو جائے، کبھی تو تمہارا دوست ہو جائے. غور کیجئے، اگر آدمی حد اعتدال میں نہ رہے تو دونوں چیز خطرناک ہے. ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو جائے، اختلاف رائے ہو، کوئی جھگڑا ہو، جائیداد کا ہو، مکان کا ہو، مقدمات ہو، تو اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. اور کسی سے دوستی اور محبت ہے تو اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. آج جو ہمارا دوست ہے اس سے دوستی اس حد تک پہنچ گئی کہ اپنی ساری کمزوریاں، اپنی وہ باتیں کہ جو کسی مخالف کے ہاتھ لگ جائیں تو ہمیں وہ بلیک میل کریں، ہماری عزت داؤ پہ لگا دیں، وہ بھی ہم کھول دیتے ہیں، اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں، فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا اور فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا. وہ معاملہ بندہ کا اللہ کے ساتھ ہے، غلطی ہی ہوئی، توبہ و استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. کسی بندے کا معاملہ ہے، اس کی تلافی کی بھی شریعت نے شکل بتائی ہے کہ صاحب حق کا حق ادا کر دو یا اس سے معاف کرا لو. تو جو غلطی ہو گئی
اس کی تلافی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اب کبھی کوئی آدمی فخریہ طور پر بھی اپنی خرابیوں کو بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ بڑی خراب بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کرے اور صبح کو اپنے دوستوں کے سامنے اس کو بیان کرے کہ اللہ نے تو اس کے اوپر پردہ رکھا تھا، وہ اللہ کا مجرم تھا، اللہ سے معافی مانگ لیتا، لیکن وہ عام لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر کے اپنا پردہ اس نے خود کھول دیا۔ پانی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوستی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، یعنی اعتدال کے ساتھ۔ کل اگر وہ مخالف ہو جائے تو تمہاری کمزور رگ اس کے ہاتھ کے نیچے نہ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی سے مخالفت ہے تو جس معاملے میں مخالفت ہے، جس حد تک ہے اسی حد تک رکھو، اور جس درجے کی اسی درجے میں رکھو۔ کل ہو سکتا ہے اس سے صلح ہو جائے، دوستی ہو جائے، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے پچھلے عمل کے اوپر شرمندہ ہونا پڑے، آنکھ سے آنکھ نہ ملا سکے۔ وہ غالب نے کہا ہے نا، کبھی نیکی بھی اس کے جی میں گر آ جائے ہے مجھ سے، کبھی نیکی بھی اس کے جی میں گر آ جائے ہے مجھ سے، جفائیں کر کے اپنی یاد شرما جائے ہے مجھ سے۔ جس چیز کے اندر اختلاف ہے وہ اختلاف اسی حد تک رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک شخص سے اگر ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اس کی ساری خوبیاں عیب میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی ایک شخص سے تعلق ہو گیا، محبت ہو گئی، تو اس کی ساری خرابیاں بھی خوبی بن گئی۔ یہ چیز غلط ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ اس مضمون کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو، وہاں آپس میں لڑائی تک کی نوبت آئی ہے، اور ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں ہمارے بزرگ ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے مسئلے میں دونوں اپنے کو حق پر سمجھتے تھے اور اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے ان کی لڑائی تک نوبت آئی، لیکن اس کے باوجود دونوں طرف کی جماعت میں شریک صحابہ کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر کے درمیان بھی اسی مسئلے میں جنگ بھی، جس کا نام تھا جنگ جمل، اور پہلی جنگ کا نام تھا، کیا نام تھا؟ جنگ صفین۔ مگر دونوں میں یہ بات کہ جس مسئلے میں اختلاف تھا اس مسئلے میں دونوں اپنی جگہ اٹل، مگر ایک دوسرے کا احترام برقرار۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دونوں طرف کے ایک دوسرے کے شدید مخالف کسی مسئلے میں ملتے ہیں تو گفتگو کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی آپ صحابی رسول ہیں، آپ کی دین کے سلسلے میں بڑی قربانیاں ہیں، آپ نے یہ عمل کیا، آپ نے یہ عمل کیا، آپ نے یہ عمل کیا، جو سب انشاءاللہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، لیکن آپ کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کی یہ قربانی ہے، آپ کی یہ خدمت ہے، آپ نے اس طرح اللہ کے راستے میں خرچہ کیا، لیکن یہ بات آپ کی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ جس مسئلے میں اختلاف ہے اس حد تک۔ میں نے یہی سنا بچپن میں، اور آپ حضرات جانتے ہوں گے، ہمارے بزرگوں میں بابو سر مرحوم اور حاجی عبد المتین، ان دونوں کے درمیان جائیداد کے مسئلے میں مقدمہ تھا۔ ہمارے والد صاحب سناتے تھے
دونوں میں مقدمہ تھا، لیکن صورت کیا تھی؟ کچہری جانا ہے تو بابوچہ اتر آئے پہلے، انہوں نے تانگا کر لیا، اس کے بعد آواز دلبتی میں نے تانگا کر لیا آ جاؤ۔ دونوں ایک ٹانگے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں کچہری، مقدمہ کی بحث ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، کچہری کی مسجد میں چلے گئے، ان سے کہتے ہیں آپ نماز پڑھا دیجیے، ان سے کہتے ہیں آپ نماز پڑھا دیجیے۔ کھانے کا وقت ہوا، دونوں نے اپنی اپنی پوٹلی نکالی، وہیں رکھ کر دونوں ساتھ میں کھا رہے ہیں، اور جج کے سامنے خوب بحث ہو رہی ہے۔ پھر نکلنے لگے، ان کا بابوچہ میں نے تانگا کر لیا آ جائیے، ان کو بیٹھا کے لے کے چلے آئے۔ ایک گھر میں اوپر نیچے مقدمہ چل رہا ہے، لیکن ایک ساتھ جا رہے ہیں، ایک ساتھ آ رہے ہیں، سلام کلام سب ہو رہا ہے۔ آج اس کے اندر کمی ہو رہی ہے۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، نہ میں کسی فرد کو سامنے رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں، نہ کسی جماعت کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ لوگ تبصرے شروع کر دیتے ہیں کہ آج مفتی صاحب نے فلاں کی بڑی خبر لی۔ میں کسی کی خبر نہیں لے رہا ہوں، میں اپنی خبر لے رہا ہوں۔ یہ معاشرے کی عام بات ہو گئی۔ تو فرمایا احبب حبیبک ہونما، اپنے دوست سے دوستی اعتدال کے ساتھ کرو، اور کیوں؟ ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا مخالف ہو جائے۔ اسی طرح اپنے دشمن سے دشمنی، اپنے مخالف سے مخالفت اعتدال کے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی، کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد اعتدال سے نکل جاؤ، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا اور تقویٰ کا یہی تقاضا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں عداوت، دشمنی، مخالفت تک کی نوبت آ جائے تو وہ اسی حد تک رہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی مخالفت اور اس کے خلاف تمہارے دل میں جو ناراضگی ہے، تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو، اعتدال سے باہر نکل جاؤ۔ اگر کسی کی کوئی بات غلط ہے تو صرف وہ بات غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی ساری خوبیاں عیب بن جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی کوئی بات پسندیدہ ہے تو وہ اس حد تک ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس سے ہمارا تعلق ہے تو اس کی جتنی خرابیاں ہیں وہ بھی سب خوبی بن جائیں۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، اور ہمارے بڑوں نے بھی اس کو نبھا کر دکھلایا۔ ایک زمانہ تھا، ہم لوگوں کے ہوش سے پہلے، آزادی سے پہلے، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اس قدر شدید اختلاف تھا کہ نظریات کا، اور دونوں طرف بڑے تھے۔ جمعیت علماء والے کانگریس کے نظریے کے ساتھ تھے کہ ملک آزاد ہونا چاہیے اور ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف مسلم لیگ کے حامی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک آزاد ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک کا بٹوارا ہو کر مسلم اکثریتی حصہ مسلمانوں کو مل جائے، ان کی آبادی کے تناسب سے، یعنی پاکستان کا وجود۔ ادھر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اور فکراً حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، وہ دیانتداری کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اس کو بہتر سمجھتے تھے، اس کی حمایت کرتے تھے۔ دوسری طرف شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی،
مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، مفتی احمد سعید صاحب دہلوی، مولانا عبد الرحمن صاحب دہلوی سیوہاروی، یہ بھی اکابر ہے، وہ بھی اکابر ہے۔ جلسوں میں ایک دوسرے کے نظریوں کی تردید ہوتی تھی بھرپور، لیکن آپس کے تعلقات بالکل ایسے کہ جیسے دو دوستوں کے اندر ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے واقعہ سنایا کہ اسی زمانے میں جب کہ یہ اختلاف انتہائی شدت پہ چل رہا تھا، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے تھانہ بھون گئے۔ اس زمانے میں تھانہ بھون میں ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، جلال آباد اتر کر وہاں سے پیدل یا ٹانگے سے جایا جاتا تھا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام چیزوں کے ضابطے بنے ہوئے تھے اور ہر کام نظام کے مطابق ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد اتنے بجے، نماز کی اتنی دیر بعد خانقاہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر وہ فجر کی اذان کے وقت کھلے گا۔ سب کو اس کا ضابطہ معلوم، آنے جانے والے اس کے رعایت کرتے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بھون پہنچے ہیں تو ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے رات ہو گئی۔ خانقاہ کے دروازے تک پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا ایک مہمان ہوں کہ اس وقت دروازہ نہیں کھلتا، فجر کی اذان پر کھلے گا۔ تو بہت اچھا، وہیں چادر بچھا لی، آرام کیا اور تہجد کا وقت ہوا، اٹھے، پانی ساتھ میں تھا، وضو کیا، تہجد کی نیت باندھ لی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے قریب گھر سے نکلے، خانقاہ کے دروازے میں پہنچے، دیکھا کوئی آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ قریب گئے، پہچانا مولانا حسین احمد صاحب مدنی، سلام پھر آپ اور یہاں؟ حضرت فرمایا جی آپ کے قوانین کسی مسافر کو اندر جانے تو دیں۔ تو حضرت نے فرمایا چوکیدار کا قصور نہیں ہے، اس کو جو ہدایت دی گئی تھی اس نے اس کے مطابق عمل کیا، لیکن آپ کو اپنا نام تو بتانا چاہیے تھا۔ خیر اندر گئے اور جانے کے بعد سب سے پہلے جو چوکیدار تھا، دربان تھا، اس سے کہا کہ یہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی ہر ضابطے سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے بعد بیٹھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے، میں کسی کو اسٹیشن بھیج دیتا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت اپنے گھر جانے کے لیے بھی اطلاع کرنی پڑتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کے اس جواب سے بہت جی خوش ہوا، آپ کے اس جواب سے بہت جی خوش ہوا۔ اچھا جب آپ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں تو کچھ فرمائش کیجئے، کیا کھائیں گے؟ حضرت نے فرمایا باجرے کی روٹی اور شلجم کا اچار، باجرے کی روٹی اور شلجم کا اچار۔ بہت اچھا، فوراً گھر میں کہلایا کہ باجرے کی روٹی تیار کی جائے ناشتے کے لیے اور شلجم کا اچار کا انتظام کیا جائے۔ آیا یہ بے تکلفی دیکھیے، کھایا پیا۔ اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک امامہ منگوایا، بہترین ململ کا امامہ، اس کو پیش کیا۔ حضرت نے اس کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، فرمایا حضرت میں بدیسی کپڑا استعمال نہیں کرتا۔ نان کارپوریشن کھدر کی تحریک چل رہی تھی، فرمایا میں بدیسی کپڑا استعمال نہیں کرتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فوراً فرمایا معاف کیجیے گا مجھے دھیان نہیں تھا، میں نے قصداً ایسا نہیں کیا۔ اسے لے لیا، فرمایا کھدر کا امامہ لیا، تو کھدر کا امامہ لا کے دیا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بھی اپنے ہاتھ سے اس کو باندھ دیجئے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امامہ باندھا اور جب رخصت ہونے لگے تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اسٹیشن نہیں جائیں، انہوں نے ارادہ ظاہر کیا تھا
کہ میں پہنچانے کے لیے چلوں گا جلال آباد۔ فرمایا آپ اسٹیشن نہیں جائیں گے۔ فرمایا اچھی بات ہے، حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ ادھر مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پہنچے، ٹرین کا وقت ہوا تو دیکھا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلے آ رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے بھتیجے مولانا شبیر احمد صاحب یا ان کے بھانجے مولانا ظفر احمد صاحب بھی۔ قریب پہنچے، پوچھا حضرت میں نے درخواست کی تھی کہ آپ نہ آئیں۔ فرمایا جی ہاں، آپ کے حکم کا مجھے خیال تھا، لیکن یہ صاحبزادے آ گئے تو میں ان سے کہا چلو میں تم کو اللہ کے ایک زندہ ولی سے ملا دوں، اس لیے لے کر آیا ہوں۔ آج جو اختلافات ہیں چاہے کسی نوعیت کے ہوں، اس سے کم شدت نہیں تھی اس میں، اور بڑوں کا تو یہ حال تھا، اور چھوٹوں میں وہی بے اعتدالی۔ چنانچہ اسی زمانے میں جبکہ یہ لیگ اور کانگریس اور بلکہ لیگ و جمعیت کے لیے اختلاف چل رہا تھا، ایک دن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز نے، جن کا نام میں نہیں لے رہا ہوں، انہوں نے کہا مولوی حسین احمد ایسا کہہ رہے تھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کون مولوی حسین احمد؟ وہ اپنے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، چھوٹا یہ کہہ رہا ہے اور وہ اس طریقے سے نام لے رہا ہے۔ میرے بھائی یہ اصول ہمیں ہمیشہ اپنانا چاہیے، چاہے مسئلہ خاندان کا ہو، چاہے مسئلہ برادری کا ہو، چاہے مسئلہ محلے کا ہو، چاہے دوستی کا ہو، چاہے کسی دینی جماعت کا ہو، کسی مدرسے کا ہو، کسی تنظیم کا ہو۔ مدرسے کی کمیٹی میں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، عام بات، کبھی کبھی گروپ ہو جاتے ہیں، بھائی کچھ ارکان ایک طرف ہے، کچھ ارکان ایک طرف ہے، اب دونوں ایک دوسرے کی کاٹ کے اندر لگے نہیں، جس نظریے میں جس مسئلے کے اندر اختلاف ہے اس حد تک رہنا چاہیے۔ باقی دونوں مدرسے کے بے خواہ ہیں، دونوں دین کی جو خدمت کرنے والی جماعتیں ہیں، دونوں دین کی خدمت گار ہیں۔ اگر کسی سے کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس حد تک ہونا چاہیے۔ آپ اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ آپ اس کو چھوڑ دیجیے، دوسرے کے نظریے کو اختیار کیجیے، جیسا کہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا دوسرے فریق کو، لیکن جو مسئلہ جہاں تک ہے وہیں تک رہنا چاہیے۔ اگر اس ایک چیز کو اختیار کر لیا جائے تو بہت سی ناچاقیاں، بہت سی بدمزگیاں، بہت سی تلخیاں جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔